أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. یہ آیت نمبر 20 تا 27 8 آیتیں آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اب جو کچھ باقی آیتیں بچیں گی ایسے ہی کچھ 8 آیتیں وہ کل کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھی جائیں گی، اور اس طرح سورہ لقمان کی تفسیر ختم ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو اپنے پیارے بیٹے کو نصیحت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت غور و فکر دیا ہے. اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر دعوت غور و فکر دیا ہے کہ نعمتوں میں غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ آنکھ سے بھی دیکھو، دل کی آنکھ سے بھی دیکھو، غور و فکر کرو، مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو مسخر کیا ہے جو آسمان میں اور زمین میں. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے، تمہاری منفعت کے واسطے پیدا کیا. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں، ماں اور من، عربی میں 2 لفظ آتا ہے کامن سینٹینس کے لیے. تو ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے اور من آتا ہے ذوی العقول کے لیے.
لیکن آپ غور کیجیے تو زمین اور آسمان میں زیادہ تر آپ کو غیر ذوی العقول ملیں گے. جتنے انسان اور جن اور ملائکہ کو چھوڑ دیجیے تو جتنے بہائم ہیں، جتنے چوپائے ہو سکتے ہیں، جتنے درندے ہو سکتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور بھی جتنی مخلوقات نیچے ہیں، وہ سب تو بے عقل ہیں. صرف زندگی گزارنے کی حد تک اللہ نے ان کو الہام دیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے روزی مہیا کرنا ہے، کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے دشمنوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے. بس اسی حد تک علم ہے جو اللہ نے الہام کیا ہے اس کو. باقی اور سب پہاڑ، دریا، سمندر، جتنی چیزیں دیکھیے سب تو غیر ذوی العقول. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا استعمال ہوا. بھئی عقل والوں کے مقابلے میں غیر عقل والی مخلوق جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل والوں ہی سے تو کہہ رہا ہے کہ جتنی دنیا میں چیزیں ہیں، آسمان میں اور زمین میں، سب تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے عقل والوں. اور تم یہ نہیں سمجھتے کہ تم کو ہم نے اپنے واسطے پیدا کیا. ساری چیزوں کو تمہارے واسطے پیدا کیا، تمہاری منفعت کے لیے، فائدے کے لیے، اور تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے نہیں کہ ہماری منفعت ہوگی، بلکہ اس میں بھی تمہاری ہی منفعت ہے. اللہ اکبر. ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، چاند کہہ لیجیے، سورج کہہ لیجیے، ستارے کہہ لیجیے، اور بھی جو چیزیں آسمان سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اسی طریقے سے ہوا چلتی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. اسی طریقے سے والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بدلیاں مسخر ہیں جو برستی ہیں اللہ کے حکم سے، آپ کے کھیتوں کو، باغات کو سیراب کر دیتی ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی. وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے اور زمین کے نیچے ہے. زمین کے اوپر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پہاڑ ہے، جنگل ہے، باغات ہیں، کھیت کھلیان ہیں، نہریں ہیں جی، اور اسی طریقے سے حیوانات ہیں، نباتات و جمادات ہیں. زمین کے اندر جائیے تو معدنیات ہیں. یہ ساری کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے واسطے پیدا کی. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جتنی کچھ چیزیں ہیں سب اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، سب کو تمہارے تابع کیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ایک طرح سے سمجھو کہ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے تم کو ڈھانپ لیا ہے. اسبغ یسبغ، اسباغ کہتے ہیں، سابق کہتے ہیں اس کپڑے کو جو ڈھیلا ڈالا ہو اور پورے بدن کو ساتر ہو. اور اسباغ کے معنی اتمام بھی. اللہ نے اپنی نعمتیں بھی تم پر مکمل کی ہے اور نعمتوں کے اندر تم کو ڈھانپ لیا ہے. گویا کہ وہ نعمتوں کی حیثیت ایک بڑی چادر کی ہے جس کے اندر تم ڈھکے ہوئے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی، اتنی زیادہ نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کے باوجود بھی، استفادہ کرنے کے باوجود بھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ مکہ والے ہوں یا مکہ والے کی صفت پر رہنے والے کفار اور مشرکین ساری دنیا کے ہوں، وہ بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوتے، اللہ رب العالمین کے توحید پر ہوتے، اللہ کے حکم بردار ہوتے، اطاعت گزار ہوتے، یہ نہ کر کے انہوں نے اللہ کے اندر بحث کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے اندر مجادلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں، اور وہ بھی بغیر علم کے کرتے ہیں. اگر علم کی روشنی میں مجادلہ ہو، مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، علم کی روشنی میں حکمت اور دانائی کے ساتھ، تو یہ اچھی چیز ہے. اللہ نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، غیر مسلمین سے یا بھٹکے ہوئے لوگوں سے عمدہ طریقے پر دلیل کی روشنی میں آپ بحث کیجیے. لیکن جو باطل سے بحث کرے اور حق کو باطل کرنے کی کوشش کرے، حق پر باطل کا رنگ چڑھائے، حق کو کمزور کرنا چاہے اور باطل کا دفاع کر کے باطل کو مضبوط کرنا چاہے، یہ بڑا ظلم ہے. بغیر علم کے صرف کٹ حجتی ہے یا کج بحثی ہے، یہ بات بڑی خراب ہے. کہا کہ بغیر علم کے، بغیر کسی ہدایت اور رہنمائی کے، اور بغیر کتاب منیر روشن کتاب کی آیات کے، صرف باپ دادا کی تقلید میں کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہو،
کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں شرک کرتے ہو؟ کوئی دلیل نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں شرک پر اتاری ہے. شرک جائز ہی نہیں ہے. صرف یہ کہتے ہو کہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا ہے، باپ دادا کو پایا ہے، ایسا کرتے ہوئے یہ میرے باپ دادا کا دین ہے. تو تم کو حق کے مقابلے میں باپ دادا عزیز ہیں، اس لیے تم کٹھجتی کرتے ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں بحث کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر بحث کرتے ہیں، اللہ کے افعال پر بحث کرتے ہیں. کیا چھوڑا ہے انسانوں نے؟ اللہ کی ذات پہ بحث کرتے ہیں. اللہ موجود ہے کہ غیر موجود ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اللہ موجود نہیں. جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں کہیں موجود نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ یہ سمجھو وہ یہ کہنا چاہتا ہے دوسرے لفظ میں کہ اللہ کہیں موجود نہیں ہے. لیکن اللہ موجود ہے اور اس کی ذات معلی عرش کے اوپر ہے. تو اللہ کی ذات پہ بحث کر رہے ہو اور اللہ کی ربوبیت میں بحث کر رہے ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بحث کر رہے ہو. عبادت کی جو مراسم ہیں، جن کو کرنے کا شریعت میں حکم آیا ہے، جن کے کرنے پر ثواب ہے، جو چیزیں صرف اللہ کا حق ہیں، وہ غیروں کے لیے روا اور جائز رکھتے ہو اور اس کو محبت کا نام دیتے ہو، اولیاء اور بزرگوں سے عقیدت کا نام دیتے ہو. عبادت نہیں کہتے اس کو. اور اسی طریقے سے مسلمانوں نے سب سے زیادہ بحث کی، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بحث کی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں بحث کی. اب معتزلہ نے اور یہ جہمیہ نے اللہ رب العالمین کی صفات کا ہی انکار کر دیا، ناموں اور صفتوں کا انکار کر دیا سب جگہ. تو جس کی کوئی صفت نہ ہو بابا، وہ شے کیا دنیا میں پائی جاتی ہے؟ جو بھی چیز دنیا میں پائی جائے گی، ایک تھیوری یاد رکھیے کہ دنیا میں جو چیز بھی پائی جائے گی اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. بغیر صفت کے اگر کوئی چیز پائی جائے تو کہیے گا کہ محال ہے. ایسی دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کی کوئی صفت نہ ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معدوم ہے نہیں. اگر کہا جائے کہ معدوم کی تعریف کرو تو کہیے گا کہ معدوم شے وہی ہے جس کی کوئی صفت نہ ہو. ورنہ اگر کوئی چیز دنیا میں پائی جا رہی ہے تو لا محالہ اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. تو یوں کہہ کر کے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جہمیہ اور معتزلہ کہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی ذات موجود ہے لیکن صفات نہیں ہے. نہیں، تمہارا صفات کا انکار کرنا در حقیقت ذات کا انکار کرنا. اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسا ثابت کیا کہ بندوں کے صفات سے مشابہ کر دیا. تب جا کے نہیں، وہ صوفیہ ہیں، گمراہ صوفیہ جی. اور کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو تو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں لیکن وہ 7 صفتیں ہیں صرف. اب باقی جتنی صفات آئی ہیں سب کی تعبیر کرتے ہیں. ارے بابا 7 کو کیوں مانتے ہو اور بقیہ کو کیوں نہیں مانتے؟ جو تھیوری تمہاری 7 میں چلتی ہے وہی بقیہ صفات میں کیوں نہیں چلتی؟ اور جو بقیہ صفات میں چلتی ہے وہ 7 میں بھی کیوں نہیں چلتی؟ سب کا انکار کر دو، جہمیہ کے ساتھ چلے جاؤ. لیکن یہ کیا کہ 7 کو تو مانیں گے ہو بہو، جس کا جو معنی ہے وہی معنی مانیں گے، حقیقی معنی مراد لیں گے، لیکن بقیہ جتنی صفات ہوگی سب کی تعویل کر دیں گے. تو امام ابن تیمیہ کا بڑا اچھا اصول ہے، سیدھی سی بات ہے، القول فی الذات کالقول فی الصفات. اللہ کی ذات مانتے ہو نا، کہتے اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات مانگو نا. اے جہمیہ، کہو کہ اس کی صفات جیسی کوئی صفات نہیں. تو ذات مان رہے ہو، صفات نہیں مان رہے ہو. صفات کا انکار کر کے تم ذات کا انکار کر رہے ہو. اور یہ لوگ جو چند صفتوں کو مانتے ہیں، بقیہ صفتوں کی تعویل کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر. بعض صفتوں کے اندر جو کہہ رہے ہو وہی بات بقیہ صفات کے اندر کہو نا. اگر یہ 7 حقیقی ہیں تو بقیہ کیوں نہیں حقیقی ہیں؟ اور اگر بقیہ حقیقی نہیں ہے صفت اللہ کی تو یہ 7 ہی کیوں حقیقی ہیں؟ سیدھی سی تھوڑی ہے. کب جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں بعض کو مانتے ہیں، بقیہ کا انکار کرتے ہیں، بیجا تعبیر کرتے ہیں. تو ان کو بھی آپ مان لیجئے منکرین، بیجا تعبیر کرنے والے. اور کچھ تو ایک دم صافی انکار کرتے ہیں، اور کچھ اتنا ثابت کرنے میں غلو کرتے ہیں کہ اللہ کی اور بندوں کی صفات میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے.
اور اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کے لیے تمام ان صفتوں کو ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، ان کو حقیقی معنی میں محمول کرتے ہیں، کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں کہ اللہ کی کیفیت کو اللہ ہی خود جانے، اپنی صفات کی کیفیت کو وہی خود جانے، یہی عقیدہ حق ہے۔ اب یہ دیکھیے مسلمانوں کے طبقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب منیر کے بحث کر رہے ہیں، سمجھا گیا۔ اسی طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ کیوں حلال کیا، یہ کیوں حرام کیا، اس کو حلال ہونا چاہیے، یہ حرام ہونا چاہیے، اللہ کی حلت و حرمت کے مقابلے میں اپنی حلت و حرمت گزار رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے افعال پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کسی کو دیکھیے گا حالات سے جھجھا ہوا ہے، پریشان ہے، حالات سے کیا کوئی پریشان ہوگا، اپنے اپنے اعمال سے پریشان ہے، سمجھا؟ تو حالات کا شکوہ روتا ہے، شکوہ بیان کرتا ہے، حالات کا رونا روتا ہے، اپنے حالات سے پریشان ہے، اپنے عمل سے پریشان ہے۔ کہے گا کیا اللہ رب العالمین کافروں کو اتنا نوازتا، اتنا دیتا، دیکھو ان کے پاس گرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دنیا کے چند ترین مالداروں کے اندر ہندوستان کا ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، جو دنیا کے چند ترین مالداروں کے اندر ایک ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ یہاں تنگی میں ہیں، فقر و فاقہ میں ہیں، بیماری میں ہیں، عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ کیا اللہ کا انصاف ہے؟ اپنے ماننے والوں کو پریشان کر رہا ہے، کافروں کو نواز رہا ہے۔ اسی طریقہ سے دیکھا ہمارا پڑوسی روز روز ترقی کر رہا ہے، ہر 2 مہینے کے اوپر ایک نئی نئی بلڈنگ خرید رہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو بلڈنگ بیچنے کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کا فیصلہ ہے بھائی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے جی۔ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اور اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کوئی حق ہے آپ کو؟ جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کیجیے، سمجھا کہ بھی ان کے لیے دنیا ہے، آپ کے لیے آخرت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کے طلبگار بنو۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں دیکھتے ہو؟ کیوں جلتے ہو دوسرے سے؟ وہ کافروں کو اللہ نے دیا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے عذاب کو بڑھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو جتنی بڑی نعمت میں رہے گا قسم اللہ کی، وہ اتنی زیادہ عذاب میں رہے گا۔ ایک ہی ڈبکی کھلائے گا اللہ تعالیٰ آگ میں، کہے گا دنیا میں کبھی آرام پائے تھے؟ تو وہ آدمی جو دنیا کے چند مالداروں کے اندر ایک ہے ہندوستان میں، وہ کہے گا کہ نہیں اللہ کی قسم کبھی زندگی میں آرام تو ہم کو چھو کے بھی نہیں گزرا، اور تم انشاءاللہ ایمان و عمل والے ہو، جنت کی ایک ہوا لگے گی تو اللہ پوچھے گا کہ زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی؟ کہو گے اللہ کی قسم کبھی بھی تکلیف زندگی میں چھو کے بھی نہیں گزری۔ تو کیوں دنیا داروں کی دنیا دیکھ کر کے، دولت دیکھ کر کے آنکھوں میں تمہاری چمک آتی ہے؟ سمجھے بات نہیں آتی؟ تو چند روزہ ہے۔ بہرحال اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کی شریعت میں اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ناعاقبت اندیش بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت و دلالت کے، بغیر کسی رہنما کی رہنمائی کے، اور بغیر کتاب منیر کی آیات کے بحث کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کج بحثی، کٹ حجتی، یجادلون فی اللہ بغیر علم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بحث کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بس وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، مشرکین مکہ سے یا ان جیسے لوگوں سے کہا جاتا ہے، کہنے والا کون؟ جی فاعل محذوف کیا ہے عموم کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، کہنے والا اللہ بھی ہو سکتا ہے، کہنے والے رسول بھی ہو سکتے ہیں، کہنے والے صحابہ تابعین بھی ہو سکتے ہیں، کہنے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ کیوں شرک کر رہے ہیں؟ کیوں کسی کی قبر پر جھکے ہوئے؟ ارے مخلوق کئی مخلوق کی عبادت کرتا ہے بیوقوف۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو اللہ کی بندگی کر۔ کوئی بھی کہنے والا جو باطل پر رہنے والے کو نصیحت کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، سنت بنانے کی دعوت دیتا ہے، ایسے کسی بھی آدمی کو آپ دیکھیے گا کہ جب وہ کہتا ہے کسی جاہل کو یا باپ دادا کے مقلد کو، اندھی تقلید کرنے والے کو، جو حسن عقیدت میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر لگا ہوا ہے، جب اس کو کہتا ہے کہ آؤ پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی، یہ تو منزل من اللہ ہے۔ ارے مولویوں کے، علماء کے فتاوے تو مستنبت ہے،
انہوں نے استنباط کی ہے، یہ ان کی کوشش ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا ماننا جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ واجب تو منزل من اللہ، وہ شریعت ہے جو اللہ کی طرف سے اتری، وہ بھی جائز تب ہوگا ان کا ماننا جب کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا تب۔ لیکن ویسے ہی اگر مانیے تو کہاں اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے اور کہاں اس سے ڈیفر کرتا ہوا قول کسی عالم اور امام کا ہے؟ تو تم اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو یا کسی عالم کے بندے اور اس کے امتی ہو؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کریں یا کرو، تو نازل کردہ شریعت کون کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب اور حکمت اتاری ہے، دونوں اتاری ہے۔ سنت رسول کو بھی اللہ نے اتارا، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، کیونکہ دین کی تشریح اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، جو بھی کچھ تشریح کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل کردہ وحی کے نتیجے میں فرمائی ہے۔ تو کیا اس کا جواب ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کتنی گھٹیا دلیل ہے، یا اس کو آپ دلیل کیا کہیے گا؟ کتنا گھٹیا جواب ہے، کتنا احمقانہ جواب ہے، جاہلانہ جواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس شریعت کی پیروی نہیں کریں گے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہم فلاں امام کو مانتے ہیں بھیا، انہوں نے جو کہہ دیا ہے ہم اس کو مانیں گے۔ قرآن حدیث کے خلاف کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، جانے ہوئے امام اس کا کام، ہم تو اس امام کو مانتے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا جواب دیں گے؟ بتائیے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کو مشرکین سے مشابہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ بولیے ایمانداری کے ساتھ۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، اور خاص کہ وہ مولوی جو اپنے امام کے دلیل اور ماخذ کی کمزوری پر مبتلا ہو کہ ان کے پاس قیاس ہے، حدیث کمزور ہے، اس کے مقابلے میں حدیث دوسری طرف صحیح ہے، تو اس کی توڑ مروڑ کرے گا، چال چلے گا اس کو کاٹنے کے لیے، صحیح دلیل کو توڑ مروڑ کرے گا، لیکن امام صاحب کے قول کو مضبوط ثابت کر دے گا۔ یہی ہے لیدھزوا بہ الحق یجادلون بالباطل لیدھزوا بہ الحق، حق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور حق کے مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان تمہارے باپ دادا کو جہنم کی طرف بلاتا رہا ہوگا تب بھی جہنم کی راہ پر لگو گے، جہنم کی عذاب کی طرف بلاتا رہا ہوگا، تمہارے باپ دادا کو جہنم کی راہ پہ لگایا ہوگا، تو تو بغیر سوچے سمجھے جہنم کی راہ پہ لگے گا اپنے باپ دادا کی عقیدت میں؟ یہ انکاری جملہ ہے کہ تمہاری عقل پر تف ہے، افسوس ہے کہ اگر باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہا ہے تو اگر شیطان نے تمہارے باپ دادا کو جہنم کی راہ پہ لگایا ہوگا تو تو بغیر سوچے سمجھے جہنم کی راہ پہ بھی لگے گا؟ کہ اگر نہ نہیں لگیں گے تو پھر نہیں لگے گا، تو حق کی راہ پڑا، سیدھی سی بات ہے۔ اور شیطان کہ تمہارے باپ دادا شیطان کے تلامذہ بنے، شیطان کے چیلے بنے، تو تو کیوں بنتا ہے؟ اور شیطان کسی کو چیلا بناتا ہے اور کسی کو بلاتا ہے غلط کام کی طرف، تو کیا مودت اور محبت میں بلاتا ہے؟ نہیں، عداوت میں بلاتا ہے۔ اس کو نے تو ٹھان رکھی ہے کہ آدم کے بیٹے کو کیسے بھی گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے کا۔ تو وہ جس طرف بھی تم کو بلاتا ہے تم سے اس کو محبت نہیں ہے، تم سے تو عداوت ہے، اس لیے وہ تم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو اولم یرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولو کان الشیطان، کیا شیطان تمہارے باپ دادا کو یدعوہم، ان کو بلاوے عذاب سعیر کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، بھڑکنے والے شعلے کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، تو کیا تمہارے باپ دادا اگر اس کے چیلے تھے تو کیا تو بھی چیلا بن جائے گا اس کا؟ عقل و خرد سے کام نہیں لے گا، حق کو تلاش و حق اور اس پر عمل کرو۔ اب ان کے مقابلے میں اب یہ دیکھیے، یہ ایک اچھی سی بات یاد آ رہی ہے یہاں پر کہ جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، اللہ بھی کہتا ہے کہ شریعت کی پیروی کرو، نبی نے بھی کہا، نبی کے متبعین جو دعات ہیں، دعات حق، وہ بھی کہتے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگ
صحیح راہ پر آئے، شرک کی راہ چھوڑے، بدعت کی راہ چھوڑے، ایمان اور توحید کی راہ پر آئے۔ ہر غیرت مند انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا مخلص ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہدایت پر آئیں۔ اس کا دو فائدہ ہے، اس لیے ہم یہ جلی کٹی سنتے ہیں اور لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ جہنم سے بچیں، آگ سے بچیں۔ یہ آپ کے ساتھ داعیوں کی ہمدردی ہے، توحید والوں کی، اہل سنت کی، اہل شرک سے، اہل بدعت سے ہمدردی ہے کہ وہ آپ کو صحیح دین کی طرف بلاتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، اللہ کے نبی کی سنت پر بلاتے، ان کو آپ سے ہمدردی ہے۔ اس لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حریص تھے، دنیا میں سب سے زیادہ حریص تھے انسانیت کی، اتنے حریص تھے کہ آپ بہت فکر مند رہتے تھے، لگتا تھا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے اوپر صرف دین کا پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ کیا آپ کے پیچھے لگ کر کے اپنی جان دے دیں گے؟ ابھی پڑھا تھا ہم نے کسی درس میں، جائیے اگر کر سکتے ہیں تو زمین میں سرنگ کھود دیجیے، آسمان پہ سیڑھی لگا دیجیے، لے آئیے اوپر سے کتاب، دے دیجیے ان کو ان کا معجزہ۔ پھر بھی جس کے قلب پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ پریشان مت ہوئیے، اتنا زیادہ حریص تھے انسانیت کے۔ اور جو بھی اللہ رسول کا مخلص ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، توحید پہ آ جائیں۔ تو ایک تو آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، دوسرے یہ ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کی کثرت ہوگی تو اسلام مضبوط، دنیا کا سب سے مضبوط دھرم ہوگا، سب سے مضبوط مذہب ہوگا، کیونکہ کثرت میں عزت ہے، کثرت میں عزت ہے۔ لوگ آج کل کیسے کثرت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کثرت میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، میجورٹی کو مانیے، سمجھا کہ نہیں؟ قلت اور کثرت کا معیار ہے دنیا والوں کے یہاں، حق معیار نہیں ہے۔ حق پر اگر کم بھی ہو تو وہ حق پر ہیں، یہ نہیں ہے۔ باطل کی طرف اگر زیادہ ہیں تو وہ حق ہے، اپنے کو یہ سمجھتا ہے، کثرت تعداد کو حق سمجھتا ہے۔ اس لیے مشرکین کہا کرتے تھے، اور آج بھی اہل بدعت، اہل شرک تانا دیتے ہیں اہل الحق کو، اہل السنت والجماعہ کو، اہل الحدیث کو۔ آپ کی تعداد کتنی؟ کھانے میں نمک کے برابر، ہم زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین کی اکثریت کی پیروی کرنے لگو گے تو وہ گمراہ کر دیں گے، کیونکہ دنیا کی اکثریت ہر زمانے میں غلط لوگوں کی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر حق پر لوگ آ جائیں، کتاب و سنت کی راہ پر آ جائیں تو الحمدللہ حق غالب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ زیادہ ہو، تعداد میں بھی ہم زیادہ ہوں، تو ہمارے لیے عزت اور فخر کی بات ہے، اور ہمارے نبی کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ زیادہ بچہ جننے والی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی عورتوں کو تلاش کے شادی کرو، تاکہ میں تمہاری کثرت تعداد پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ صاحب ہم بھی دشمنان دین کے فلسفے سے متاثر ہیں، 2 بچے سے زیادہ نہیں پیدا کریں گے۔ ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ سمجھتی ہیں کہ بچہ پالنے میں، پیٹ میں رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ارے یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ماں کو اتنا مقام اس لیے اونچا دیا ہے کہ وہ تکلیف پر تکلیف سہ کے بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، تکلیف پر تکلیف سہ کر کے جنتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس لیے تو ماں کا اتنا مقام ہے۔ نیچر سے جنگ کرے گی، حاملہ نہیں بنتے، ایک مرتبہ بن گئے، ایک مرتبہ ایک بچے کی ماں بن گئی، دوسری مرتبہ کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کتنی عورتیں ایسی ہیں جو پہلے ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ بچہ اگر تم کو چاہیے تو باہر سے لے لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن میں بچے نہیں دے سکتی، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ کتنی عورتیں ایسی اللہ ان کو ہدایت دے، زچگی کی تکلیف برداشت نہیں کرتی، ڈاکٹر سے پہلے جا کر کہہ دیتی ہے کہ درد ذیل پیدا ہونے سے پہلے ہی 2-4-10 دن پہلے ہی پیٹ کھول کے میرا بچہ نکال دو، ہم تکلیف نہیں برداشت کر سکتے۔ نیچر سے کیوں جنگ کرتے ہیں آپ؟ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپریشن کروا کر کے آگے کی زندگی میں بہت ساری تکلیفوں سے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ٹھیک ہے بھائی مجبوری ہے، اگر ولادت نہیں ٹھیک سے ہو رہی ہے اور آپریشن ہی ایک واحد آپشن ہے تب تو مجبوری ہے، لیکن یہ کہ شوق سے آپ جا کے کہیں کہ نہیں درد ہونے سے پہلے بچہ نکال دینا، ایک حمل کے بعد بچہ نہیں کرنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ غیر اسلامی مزاج ہے۔ آپ یاد رکھیے کثرت میں عزت ہے، جتنی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی اتنا غیر مسلموں کے اوپر ان کا قبضہ اور ان کا غلبہ ہوگا، عزت ہوگی ان کی، اور جتنے اہل حق کی تعداد زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں اہل بدعت کمزور ہوں گے۔ معتزلہ جہمیہ نے کبھی سر نہیں اٹھایا صحابہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں چھپ چھڑا کر کے اپنے عقیدے کو پھیلایا کرتے تھے، کیونکہ اہل حق کی تعداد اس زمانے میں زیادہ تھی،
اس وقت اہل حق کم ہو گئے، اہل بدعت زیادہ ہوئے، اس لیے وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ جو خود کافر ہیں وہ اہل توحید کو کافر کہتے ہیں۔ جو رات دن بدعت میں غلطہ پیچا ہے، جو بدعت کے نجاست میں گویا کہ لت پت ہے، وہ اہل حق کو، اہل سنت کو بدعتی قرار دیتے ہیں، گمراہ قرار دیتے ہیں، اور اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھے ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے نام کا سرقہ کر لیا، چوری کر لیا نام کو، سمجھا کہ نہیں؟ یہ حال ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ حق کمزور ہے، باطل دندنا رہا ہے۔ جس دن حق غالب ہوگا اور حق پر ہونے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی، دیکھیے گا یہ باطل دم دبا کر کھائے گا، دم دبا کر لا دے گا۔ تو اس لیے کثرت میں عزت ہے، اپنی تعداد بڑھائیے اور اہل حق کو تعداد اللہ تعالیٰ بڑھائے، اللہ تعالیٰ اہل حق کی تعداد بڑھائے، اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو حق کی راہ دکھائے۔ جو لوگ نرک کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر کے وہاں سے ہٹا کر سورگ کی راہ پر، جنت کی راہ پر اللہ تعالیٰ لگائے۔ فرمایا گیا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن ان کافروں کے مقابلے میں، ان باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والوں کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اندر سے باہر سے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جن کا چہرہ اللہ کی طرف ہے، جن کا اتجاہ اللہ کی طرف ہے، جن کا قصد اللہ کی طرف ہے، جن کا بھروسہ اللہ پر ہے، جو بندگی کرتے ہیں صرف رضا الہی کے لیے، وہ محسن، اور اپنے عمل کو پختہ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، سنت نبی کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط بندھن کو پکڑ رکھا ہے۔ ایک روپ ہو، رسی ہو، اور اس میں نیچے بندھن نہ ہو۔ پروفیسر صاحب، ایک آدمی نے خوب موٹی مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے لیکن نیچے بندھن نہیں ہے، تو رسی اس کے ہاتھ سے اگر کوئی اوپر سے کھینچے تو اس کا ہاتھ نیچے آ جائے گا، لیکن نیچے بڑی سی گانٹھ پڑی ہوئی ہو رسی کے اوپر، اور دونوں ہاتھ سے آپ پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور گانٹھ پر آ کر کے ہاتھ آپ کا ایسے رک گیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو مضبوطی سے آپ پکڑے ہوئے ہیں، اس کے چھوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط بندھن کو پکڑ لیا، سمجھا کہ نہیں؟ اس نے مضبوط بندھن کو پکڑ لیا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور یاد رکھیے انجام کار اللہ کے ہاتھ میں۔ حق اگر ابھی آپ کو کمزور لگ رہا ہے تو دیکھیے گا کہ حق غالب آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ حق غالب آئے گا۔ سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اب تاریخ ہے، ہمیشہ کی تاریخ ہے، مکہ میں اسلام کتنا کمزور تھا لیکن دیکھیے کتنا غالب رہا۔ اسلام 1000 سال تک پوری دنیا کا سب سے 1 نمبر کا مذہب تھا، مانا جاتا تھا، غلبہ کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، پھیلاؤ کے اعتبار سے۔ اب سکڑتا چلا گیا، ہم سے زمینیں کھسکتی چلی گئی، دشمن ہماری زمین پر قابض ہوتے چلے گئے، سمجھا کہ نہیں؟ آج پھر یہ کمزوری اگر ہے، آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے گا، جب حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اس وقت قرآن و سنت کا دین ہوگا، کسی کی فقہ نہیں چلے گی، کسی کا سلسلہ عبادت کا نہیں چلے گا، نبی کا طریقہ چلے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے ہوں گے، انشاءاللہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے انجام، عاقبۃ الامور، انجام کار، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، اور حق والے کی جیت ہوتی ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ ہے، ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، لیکن اتنی محبت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنی حق بیانی کے بعد بھی اگر کوئی کافر ہی رہتا ہے اور نئی ہدایت قبول کرتا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے ماننے والوں، اس کافر کے کفر پر ملول خاطر مت ہو، تمہارا کام دعوت ہی دے رہا ہے، محبت کی خاطر تو ہم دے رہے تھے دعوت کہ وہ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جائے، حق پر آ جائے، اسلام کو غلبہ بھی ملے، اور تمہاری بھی نجات کی راہ ہو جائے۔ لیکن اگر تم نے ٹھان رکھی ہے کہ نہیں ہم کفر کی راہ پہ رہیں گے، جہنم کی راہ پر رہیں گے، تو ہم کیا کریں؟ اپنا سر بول رہے دیوار سے، کیا کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، ومن کفر، جو کفر کرتا ہے، فلا یحزنک کفرہ، ان کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، رہنے دیے ان کو ان کے حال پر، الینا مرجعہم، سب ہماری طرف پلٹیں گے، فننبئہم بما عملوا، تو ہم ان کو ان کے عملوں سے آگاہ کریں گے۔ آگاہ کرنے کا مطلب یہ کہ بدلہ دیں گے۔ آگاہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم یہ کرتے تھے، مطلب سزا کے لیے تیار ہو، یہ وارننگ ہے کہ ان کو پورے طریقے سے ان کے عملوں کی سزا دیں گے ان کو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دل کے کھٹکے کو بھی جانتا ہے، سینے کے اندر جو دل ہے، جو سینے کے اندر کیا ہے، سینے کے اندر کیا ہے؟ دل،
دل کے اندر جو تمہارے خیالات ہیں ہم تو وہ تک کو جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، دل کے کھٹکے کو جانتا ہے، تمہاری کیا چیز ہم نہیں جانتے ہیں کہ تم ہم سے چھپا لے جاؤ گی۔ ایک ایک چیز کا رائی سے رتی تک کا حساب لیں گے تم سے، اور اسی کے حساب سے تم کو جہنم دیں گے۔ جہنم میں بھی درکات ہیں، جنت میں درجات ہیں، اور جہنم میں بھی درکات ہے، یعنی اس میں بھی تہبطہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درک میں ہوں گے، سمجھا کہ نہیں؟ سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بھی اپنے کفر کے اعتبار سے جہنم کے اندر مختلف طرح کا عذاب پائیں گے۔ جیسے نعمتیں مختلف ہوگی جنت میں، اسی طریقے سے عذاب بھی ان کا مختلف ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی جہنمی یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف ہم ہی کو ہو رہی ہے۔ جی لا الہ الا اللہ نمتعہم قلیلا، کیوں گھبراتے ہیں؟ چند روز کی دنیا ہے، ہم ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف سے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ چند روزہ زندگی، اور یہ لذت بھی چند روزہ ہے، اور نعمت بھی حقیر ہے۔ آخرت کی نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت ہے؟ کیا حدیث میں آیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، لموضع صوت، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، چابک رکھنے کی جگہ، جو کوچوان رکھتا ہے چابک، اس چابک رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہوگی وہ دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، کتنی دولت مند آئے، سب کی دولت کو اکٹھا کر لو تو بھی اس سے زیادہ اچھی وہ جگہ ہے جو ایک چابک رکھنے کی جگہ، سمجھا کہ نہیں؟ اور جنتی عورتوں کی سر کی اوڑھنی جو ہے، دنیا اور دنیا کی ساری قیمت کے ذریعے بھی اس اوڑھنی کی قیمت چکا نہیں سکتا کوئی، جو اللہ رب العالمین جنتی عورتوں کے سر پر اوڑھنی ڈالے گا۔ خیر من الدنیا وما فیہا، کیا قیمت ہے آپ کے دولت کی، اور کیا حیثیت ہے آپ کی زندگی کی، چند روزہ زندگی۔ وہاں تو ابد الآباد کی نعمت ہے، یہاں آپ 50 سال 60 سال 100 سال جی لیجیے گا، اور کیا کر لیجیے گا۔ نمتعہم قلیلا، کافروں کو دیکھ کر کیوں چونکتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں اسلام کی حقانیت کے تعلق سے تذبذب کے شکار ہوتے ہو؟ تم کو اپنے دین پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے کیا؟ چند روزہ زندگی کے فائدے وہ لوٹ رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، لوٹنے دو ان کو۔ ثم نستر، پھر دیکھو گے کہ مجبور کر دیں گے، دھکا مار مار کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ آنا تو نہیں چاہے گا، مارے گا فرشتہ چھتر پر لاد کے، فٹ بال کے طریقے سے مارے گا اس کو، نہیں جائے گا جہنم میں، چل تو نہیں جا رہا ہے، مارے گا ایک لات اس کو، اڑا دے گا فٹ بال کے طریقے سے۔ ثم نسترہم، مجبور کریں گے ہم اس کو جہنم میں، جاؤ، ہاں گھسیٹ کر جہنم رسید کرو، جھٹا بنا کر کے ایسے لو پھینکو اس کو جہنم میں، ہاں بے عزتی کے ساتھ۔ آگے اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی حجت، اپنی توحید کی حجت کافروں پر قائم کر رہا ہے، خود انہی کی زبانی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مضمون قرآن مجید میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ لات عزیٰ منات نے پیدا کیا۔ بغیر تمہل کے، بغیر کسی توقف کے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ارے بھائی، جب اللہ ہی نے ضرور بھی ضرور پیدا کیا ہے، خلق میں، زمین آسمان کی پیدائش میں اور زمین سے آسمان کی تدبیر کرنے میں، جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تمہارے بقول ہی، تو یہ کیسا تناقض کرتے ہو، کیسا ٹکراؤ ہے تمہاری زندگی کے اندر کہ پھر عبادت کا جب مقام آتا ہے تو پھر اس میں بزرگوں کو شریک کر دیتے ہو۔ جس طریقے سے یہ مانتے ہو کہ بلا شرکت غیر اللہ نے کائنات بنائی ہے، تو کہو نا کہ کائنات والوں کی طرف سے کائنات میں رہنے والی مخلوقات اور خاص کے انس و جن کی عبادت کا مستحق ایک اکیلا اللہ ہے۔ تم توحید ربوبیت کو مان رہے ہو کہ اللہ رب ہے، رب کائنات ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کو معبود کائنات کیوں نہیں مانتے؟ گویا اللہ رب العالمین نے انہی کی بات کو ان کے خلاف دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ تم تو خود اپنے ہی قول سے پکڑے گئے، اور تم نے خود اپنے خلاف حجت قائم کر لی یہ کہہ کر، جب یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے اکیلا، اور پھر تم اس کی بندگی نہیں کرتے ہو، تو تم اپنے خلاف تو خود گواہی دے رہے ہو کہ ہم بیوقوفی کر رہے ہیں۔ قل الحمدللہ، کہیے الحمدللہ۔ اس دلیل پر کیا اچھی بات کہی تم نے کہ کائنات کا سروے سروا پیدا کرنے والا زمین آسمان کا اللہ ہے، تو کہیے کہ تمام صفت کمال بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور بندگی کا اکیلا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ تم نے تو وہ بات کہی جو ہم کہنا چاہتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی
वलाकिन बल लाकिन अक्सरहुम ला यालमून, उसके बावजूद भी अक्सर नहीं जानते कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये नहीं जानते। समझा कि नहीं? लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह कहता है अल्लाह ही के लिए, अल्लाह अकेला मालिक है जो कुछ कि आसमानों में है और ज़मीन में है। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है वो सब का मालिक एक अकेला अल्लाह है। कोई वली, कोई नबी, कोई पीर, कोई वली किसी चीज़ का मालिक, एक ज़र्रे का मालिक नहीं है कायनात के अंदर, एक ज़र्रे का मालिक नहीं है कोई, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मालिक है। और तुम अगर कुफ्र और शिर्क करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह को। अल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह गनी है, तो सबसे बेनियाज और हमीद है, अपनी ज़ात में हमीद है, अपनी सिफ़ात में हमीद है, अपने अफ़आल में हमीद है, अपनी शरीयत में हमीद है, अपने अहकाम के अंदर हमीद है। हर जगह वो काबिल तारीफ़ है, कहीं कोई कमज़ोरी दिखा नहीं सकते। जो कुछ पैदा किया है उसमें काबिल तारीफ़ है, अपनी बंदगी के लायक अकेला वो है, वही तारीफ़ बंदगी के लायक है। उसके जो अहकाम है कहीं कोई लचड़ अब कमज़ोरी दिखा नहीं सकते उसके कानून के अंदर, उसकी शरीयत के अंदर, हर जगह वो काबिल तारीफ़ है, महमूद है, वो काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमीद बेमाना हामिद भी, कि वो अल्लाह ताला अपने नेकों की, वलियों की, नबियों की, अपने नेक बंदों की तारीफ़ भी करता है। और अल्लाह ताला ने समझाने के लिए कहा कि अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के अफ़आल, अल्लाह की बोलचाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले इतने हैं अज़ल से लेकर के अबद तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अफ़आल फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक़ और ईजाद कर रहा है, फ़ैसले फरमा रहा है, तक़दीर लिख रहा है। कितनी मखलूक़ात है, अल्लाह अकबर। कहा कि अल्लाह के कलिमात को, कलिमात कौनिया क़दरिया और कलिमात शरइया और अल्लाह के फ़ैसले और अल्लाह के अहकाम, हर मखलूक के साथ साथ जो उसका हुक्म है और जो उसने तालीम उसको दी है, अगर इसको लिखने के लिए अल्लाह एक मिसाल दे रहा है कि वलो अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन, ज़मीन पे जितने पेड़ हैं सबको आप कलम बना डालिए और समंदर को रोशनाई बना लीजिए। बल्कि 7 समंदर दुनिया में कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा वयमुद्दुहु मिन बादिही सबअत, और 7 समंदर और मिला लो, 7 समंदर की रोशनाई बना लो तो भी कलम टूट जाए, रोशनाई खुश्क हो जाए, ख़त्म हो जाए, अल्लाह की कलिमात लिखने का काम ख़त्म ना हो। ये सिर्फ समझाने की बात है, वरना हकीकत अल्लाह की कसम ये है कि बात इससे भी बड़ी ऊंची है, बड़ी आला है। ये तो बात सिर्फ समझाने की। बहरहाल मखलूक है, कलम दरख्त मखलूक है, समंदर मखलूक है। मखलूक को तो फ़ना होना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके कलाम को फ़ना होना नहीं है। सीधी सी इतनी सी बात समझ लीजिए। तो अल्लाह और उसके कलिमात कैसे ख़त्म होंगे? अल्लाह के कलिमात कैसे ख़त्म? मखलूक तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की कलिमात को लिख नहीं सकता। ये बात सिर्फ समझाने के लिए है। आप अल्लाह के मकाम को समझिए। कोई कहेगा इतने दरख्त और दरख्त की तमाम टहनियों के कलम बनाए जाएं और अल्लाह हो पर इतना बड़ा समंदर, 7 समंदर सब रोशनाई हो और लिखा जाए तो भी अल्लाह के कलिमात ख़त्म कहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मुस्तहील नहीं है, तसव्वुर में मुमकिन है। ये मखलूक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का कलाम और उसके फ़ैसले ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक मखलूक का सिलसिला जारी है सबके साथ उसकी तकदीर, उसके फ़ैसले जारी है। तो ये बात सिर्फ समझाने की हद तक है, वरना आगे अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा गालिब और ग़लबे में उसकी हिकमत है। ऐसा नहीं है कि वो पावर का मिसयूज़ करता है। लोग पावर में आते हैं तो पावर का मिसयूज़ करते हैं, खुदा बन जाते हैं, जिसको जैसे चाहें पीस दें, जैसे जो चाहे करें। इक़्तिदार में है ना, लेकिन इक़्तिदार का नशा जल्दी टूटता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाता है। ये तो दुनिया में होता है, और फिर आखिरत में तो ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह ताला कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना, क्या है, वला तहसबन्नल्लज़ीना ज़लमू वला यहसबन्नल्लज़ीना, अरे सूरह इब्राहिम की आयत है कि ज़ालिम ये न गुमान करें कि वो हम उनको छोड़ देंगे, बल नुअख़्खिरुहुम इला अजलिन, और हम उसको थोड़ी दिन के लिए मोहलत देते हैं। ज़ालिमों को अल्लाह मोहलत देता है, छोड़ नहीं देता। हदीस है इन्नल्लाह ला युम्हिलुज़ ज़ालिम, इन्नल्लाह ला युम्लिज़ ज़ालिम वला युम्हिलुहु, अल्लाह ताला ज़ालिम को ढील देता है, मोहलत देता है, मोहलत देता है, छोड़ नहीं देता। लेकिन जब पकड़ता है तो इन नबत शरब बिकल शदीद। बहरहाल फरमाया गया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है,
غلبے کا درپیوگ نہیں کرتا، غلبے میں حکمت ہے، کبھی بھی اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا مس یوز نہیں کرتا۔ جو کافر جس مقام کا ہے اور اس کو جو مقام جہنم میں ملنا چاہیے وہی مقام ملے گا، سمجھا کہ نہیں؟ جو جتنی سزا کا مستحق ہے اس کو اتنی سزا ملے گی۔ فلا تحسبن اللہ، اب یاد آ گئی ہے، فلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ ایسے بدحواس ہوں گے کہ عقل اڑی رہے گی ان ظالموں کی، بھاگتے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جس طرف دیکھیں گے عذاب الہی کا سما ہوگا، نظر ان کی طرف پلٹے گی نہیں، اپنی نظر نہیں جھپک سکیں گے۔ وہ کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ وہ دن آنے والا ہے۔ تو اس لیے غلبے کا کبھی بھی غلط استعمال، طاقت کا غلط استعمال کبھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہوگی، غالب حکمت والا ہے، اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، بغیر حکمت کے غلبہ نہیں، اور غلبہ اس کی ذات کا ہے، غلبہ اس کے صفات کا ہے، غلبہ اس کے امر کا، اس کے فیصلے کا ہے۔ وباللہ تعالیٰ۔